اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے لباس کی درستی اور آراستگی لباس کی فضیلت۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کا لباس ایک انسان کو پہننا چاہیے اور اچھا لباس پہننے کی کیا فضیلت بتائی گئی ہے، اچھا لباس پہننے کی، اچھے کپڑے پہننے کی کیا امپورٹنس ہے۔ معتبر حدیثوں سے ثابت ہے کہ عمدہ لباس جو حلال کمائی سے ملا ہو وہ پہننا سنت پیغمبر ہے اور خدا کی خوشنودگی حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اب اگر طریقہ حلال سے ملنا میسر انسان کو نہ ہو تو پھر اس سچویشن میں جو مل جائے اس پہ قناعت کر لے اور اپنے آپ کو حرام چیزوں سے اور وہ چیزیں جس کے بارے میں یقین نہ ہو ان سے پرہیز کرے۔ اب اگر اللہ کسی کی روزی میں اضافہ کرے تو مناسب ہے کہ اس کے مطابق کھائے، پہنے اور خرچ کرے اور اپنے برادران ایمانی کے ساتھ مہربانی کرے۔ اب یہاں پہ برادران ایمانی کے ساتھ مہربانی کرے کا مطلب اس کا میننگ یہ ہے کہ انسان فائنینشلی لوگوں کی ہیلپ کرے، مطلب اس کے پاس اگر پیسے ہیں تو اس کے اپنے رشتہ دار یا اس کے اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی وہ پیسے کے تھرو ہیلپ کرے۔ معتبر حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب خدا اپنے کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے اور اس نعمت کا اثر اس بندے پہ ظاہر ہو تو ایسے انسان کو خدا کا دوست کہیں گے اور اس کا شمار خدا کا شکر ادا کرنے والوں میں ہوگا۔ اب اگر اس نعمت کا اثر دوسری سچویشن میں اب اگر خدا کسی کو نعمت عطا فرما رہا ہے اور اس نعمت کا اثر اس بندے میں نہیں دکھ رہا ہے تو ایسے انسان کو خدا کا دشمن کہیں گے اور اس کا شمار کفران نعمت کرنے والوں میں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا نعمت اور زینت کے ظاہر کرنے کو دوست رکھتا ہے اور اسے ترک کرنے اور بدحالی کے اظہار کو دشمن۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر خدا نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اثر اس بندے میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اب اگر اس بندے میں اس نعمت کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر خدا نے کسی کو پیسہ دیا ہے اور اس کی حیثیت کافی اچھی ہے لیکن وہ انسان کپڑے اچھے نہیں پہن رہا ہے اور اچھا کھا بھی نہیں رہا ہے وہ اور پیسے بھی نہیں خرچ کر رہا ہے، مطلب اس کے پاس ہے، خدا نے اسے دیا ہے لیکن اس چیز کو وہ اس طرح سے پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر رہا ہے، نہ وہ پہن رہا ہے اچھا، نہ وہ کھا رہا ہے، نہ کسی کو دینا چاہ رہا ہے، تو اس سچویشن میں ایسا انسان خدا کا دشمن ہوگا اور اس کا شمار کفران نعمت میں ہوگا۔ کانٹرری دوسری سچویشن میں اب اگر خدا کسی کو کوئی نعمت دے رہا ہے، جیسے پیسہ اللہ نے کسی کو دیا ہے بہت اور وہ انسان اچھے سے اچھا کھا بھی رہا ہے، پہن بھی رہا ہے اور اپنے جو اس کے لوگ ہیں، اس کے برادران ایمانی، اس کے اپنے جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی وہ پیسے کے تھرو سپورٹ کر رہا ہے، تو ایسا انسان خدا کا دوست ہوگا اور خدا کا شکر ادا کرنے والا ہوگا۔ اور خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی نعمت کو اپنے بندے میں اس طرح دیکھے کہ وہ اچھی پوشاک پہنے، خوشبو لگائے، مکان کو آراستہ رکھے اور اپنے گھر کے صحن کو کوڑا کرکٹ سے صاف رکھے۔ اب یہاں پہ صاف صفائی کی بھی کافی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ صاف ستھرا بھی کافی رہے، اس کا اگر گھر ہے تو اس کو صاف ستھرا رکھے اور کافی صفائی کا بھی خیال رکھے اور سورج ڈوبنے سے پہلے چراغ کو روشن کرے، یعنی روشنی کر دے، چراغ روشن کر دے یعنی روشنی کر دے، جس سے ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پیسوں کی کمی مٹتی ہے اور انسان کی روزی یا اس کی جو انکم ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا نے بتائی ہیں کہ اس طرح سے اگر انسان کرتا ہے تو یہ ظاہر ہوگا کہ خدا نے جو نعمت دی ہے اس کا اثر
انسان پہ ہو رہا ہے، کیونکہ خدا اس بات کو پسند کرتا ہے، تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ تو کچھ کی پوائنٹس ہیں وہ یہ بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، اچھی پوشاک پہنے۔ نمبر 2، خوشبو لگائے۔ نمبر 3، اپنے مکان کو آراستہ رکھے۔ نمبر 4، گھر کے صحن کو کوڑا کرکٹ سے صاف رکھے۔ نمبر 5، سورج ڈوبنے سے پہلے چراغ روشن کرے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں یہ کام اگر انسان کرتا ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کرنے والوں میں ہوگا اور خدا کا دوست ہوگا، اور خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کا اثر اس کے اوپر دکھائی دے۔ آج کا ہمارا ویڈیو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمدہ کپڑا پہنو اور زینت کرو، کیونکہ یہ خدا کو پسند ہے، اور خدا زیبائش میننگ سجاوٹ کو پسند کرتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ وہ حلال کی وجہ سے ہو۔ بس کنڈیشن یہ رکھی گئی ہے کہ جو سورس ہے وہ حلال کی کمائی ہونی چاہیے، حلال کی کمائی سے انسان بہترین لباس پہنے،